میں ایک مسیحی ہوں فرض کریں, میں فرض کر رہا ہوں, بالکل مجھے کوئی فتویٰ نہ دے دے, میں فرض کروں میں مسیح ہوں, ایک مسیح کے لیے, کسی بھی مسیح کے لیے وہ ہی سن آف گاڈ, یعنی اپنے بلیف سے ہی وہ تو بلیسفی کمٹ کر رہا ہے. اب میں آپ سے تھوڑی بات کروں, کیا قرآن جی نے اس بلیف کے اوپر بلیسفیمی کا ایلیگیشن لگایا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بات ضرور کی ہے, وقالت الیہود عزیر ابن اللہ, بڑی خوبصورت بات, وقالت النصارى المسیح ابن اللہ, یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے, اور عیسائیوں نے ایک آپ کے متعلق بڑی شکایت آئی ہے مجھے, بائی دا وے بڑے میرے ویورز نے بہت دفعہ مجھے کہا, آج میں آپ کو آن ایئر کہہ رہا ہوں تاکہ میرے اوپر سے وہ گناہ معاف ہو جائے, کہتے ہیں جی علامہ صاحب اتنی تیز بولتے ہیں کہ ہم سن نہیں سکتے. اب ذرا تو آیت ذرا آرام سے بتائیں. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ, وقالت, جی کا کوئی مسئلہ نہیں, وقالت النصارى المسیح ابن اللہ, یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے, اور عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. اس کے باوجود کیا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عقیدے کے باوجود کیا ان کا مساق نہیں کیے, کیا ان کو بطور منارٹیز اکنالج نہیں کیا؟ اگر آج کے مسلمانوں میں, ہاں جی چلے ذرا صدق کے دل سے بتانا, مجھے پتا ہے آپ جھوٹ نہیں بولتے, میں نہیں بولوں گا, کھول کے کوشش کریے گا, آپ سمیت آج یہاں جتنے علماء دین ہیں, کیا ان میں اتنا حوصلہ ہے کہ میثاق مدینہ جیسا کوئی میثاق کر لیں؟ کیوں نہیں؟ آپ یہ چھوڑی بتائیں, میں آپ سے سوال بالکل کرنے لگا ہوں, کیا ہم نے اس مملکت کے عیسائیوں کے ساتھ, اس مملکت کے ہندوؤں کے ساتھ, عیسائی نہیں کہتے ان کو, مسیح کہتے ہیں, مائنڈ کرتے ہیں, کرسچن کیا لیتے ہیں, نہیں ان کا وہ مسیح اپنے آپ کو کہتے ہیں, تو ہمیں کیا پرابلم ہے؟ ہمیں کوئی پرابلم, ہمارے لیے دونوں نام ایک جیسے, نہیں ہمارے لیے دونوں قابل احترام. اچھا کرسچنس ہم چلو کہہ لیتے ہیں جو ان کے لیے بالکل یعنی کہ تبیح لفظ ہے. میں یہ بات کہتا ہوں, کیا ہم نے کرسچنس کو, کیا ہم نے یہودیوں کو, کیا ہم نے ہندوؤں کو جو پاکستان میں بعد ہیں, کیا مذہبی اعتبار سے ان کو سینکشن لگائی ہیں؟ کیا ہم نے ان کے گرجوں کو روکا ہوا ہے؟ کیا ہم نے ان کو وہاں پہ اپنی سروسز کرنے سے ان کو روکا ہوا ہے؟ کیا ان کو بائبل پڑھنے سے ہم نے روکا ہوا ہے؟ کیا ان کو وہاں پہ اپنی پریچنگ سے ہم نے روکا ہوا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں ہمارا ان سے میثاق مدینہ کی طرف کا معاہدہ آلریڈی موجود ہے. ہمیں کس بات پہ اعتراض ہے؟ ہمیں اعتراض اس بات کے اوپر ہے, ڈیروگیٹری اسٹیٹمنٹ کے اوپر. حضرت رسول اللہ کو جس وقت تھیولوجی کے بعد, یہ بات بڑی صحیح ہے, مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیولوجی پہ اگر کوئی عمل نہیں کرتا یا اس سے انکاری ہوتا ہے تو فائن, اس کی جو بھی سزا ہے اسلامی طور پہ وہ ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج آپ اکیلے نہیں ہیں ملک دنیا میں, آج صرف امت مسلمہ جو ہے وہ تنہا نہیں رہ رہی ہے اس پلانٹ کے اوپر. اگر فرض کریں آج امریکہ میں قانون یہ پاس ہو جاتا ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے اور ان کے متعلق جو بھی ان کا ایمان ہے وہ ماننے سے انکار کرے تو وہ واجب القتل ہو جائے گا, تو کتنے مسلمان جیپڈی. ایک منٹ آپ میں لوگ یہاں روکنا پڑے گا. کیا ہم نے عیسائیوں سے اس بات کو ڈیمانڈ کیا یا ہندوؤں سے اس بات کو ڈیمانڈ کیا حضرت رسول اللہ کے میسج کو نہیں مانتے ہم ان کو کریں گے لیمنیٹ؟ یہ ہماری ڈیمانڈ نہیں ہے, کیونکہ تھیولوجی کی وہ بحث جو مذاہب کے مابین موجود ہے وہ بحث. نہیں ایک منٹ میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, قانون انہوں نے بنا لیا کہ جو اس کو کم مثلا اگر میں نے بائبل کو پکڑ لیا تو پھر میں واجب القتل ہو گیا, کیونکہ یہاں پہ تو یہی ہو رہا ہے نا کہ کسی نے قرآن مجید کو اگر ہاتھ لگایا ہے تو اس کو اب سزا مل رہی ہے. نہیں ایسا بھی کیس ہو رہا ہے جی. ایک منٹ شیخ صاحب ہیں, میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ میرے خیال میں ایسا دیکھیں جی, ابیوزز جو ہے اس پہ تو کافی حد تک ہیو اینڈ کرائی ہے لوگوں کا کہ ابیوز ہوئی ہے یہ 295. ایک منٹ ہو رہا ہے ٹرائل, ابھی ہو رہا ہے, یہ شیخ صاحب بتائیں گے. ابیوزز ہوئی ہیں, اس کی رپورٹڈ ابیوزز ہیں, اس پہ کافی شور مچتا ہے, اور یہ کہنا کہ جی یہ ابیوز ہی نہیں ہوتی, یہ تو بات آئین کی ابیوز ہونے سے وہ آئین قانون کی نہیں, قانون انویلڈ نہیں ہوتا. دیکھیں اس قانون کی ویلیڈیٹی کے جو مسائل ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. میں اس کو ڈفرینٹلی دیکھتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ کیا یہ سزا حد ہے, کیا یہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے, یا یہ سنہ کا ایک لازمی جز ہے. ٹھیک ہے جی, اچھا اس پہ اختلاف ہے. مجھے ایک بات بتائیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اسلام یہ کہتا ہے, جیسے ہم اسلام جب میں کہتا ہوں نا تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لے, بالکل کیونکہ ان کے علاوہ ہمارے لیے کوئی ہے نہیں چیز. بے شک وہی ایک الٹیمیٹ, بالکل وہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایک چور کو لایا گیا, انہوں نے کہا اس کے ہاتھ کاٹ دو, بالکل لوگوں نے کہا معاف کر دو, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, اگر اس کی جگہ میری بیٹی بھی ہوتی تو اس کا بھی یہی انجام ہوتا. تو کیا اب یہ جو ایک شک آئین کے اندر موجود ہے, کیا یہ اسلام کی روح کو نفی نہیں کر رہی؟ آئین کے اندر تو یہ شک نہیں ہے. نہیں, آپ آرٹیکل 45 اگر ان کو آرٹیکل 45 جو ہے وہ تو موجود ہے, پارڈن کی نہیں, تو کیا یہ نفی نہیں کر رہی اسلام کی؟ یہ بات جو ہے اس پہ 92 میں ایک ایشو اٹھا تھا, اور اس کیس کے اندر یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ آرٹیکل 45 از ناٹ سبسروینٹ ٹو جو انجنکشنز آف اسلام, اور اس پہ اس سینس میں کہ یہ اوور رائڈ نہیں کرتا. ہاں کوشش کی جائے گی کہ جس حد تک ہارمونیس انٹرپریٹیشن کی جائے
وہ کی جائے، لیکن یہ کہنا کہ جی یہ چیز اسلام کے منافی ہے اس لیے یہ بتائیں نا اویس صاحب، آپ اتنے قابل آدمی، میں آپ کو بتاؤں اگر میں وکیل ہوتا نا اور میں سپریم کورٹ کا ممبر ہوتا باہر کا تو میں تو آپ کو ہی ووٹ دیتا. میں آپ کو اس سے زیادہ نہیں آپ خراج تحسین دے سکتا. مہربانی. آپ رحمان ملک کی سزا جب معاف ہوئی تب تو نہیں پھٹا پڑا. کس نے کہا صدر پاکستان نے پولیٹیکل پارٹی سے ڈالا. ایک سیکنڈ، میں عوام کی بات کر رہا ہوں، عوام الناس کی بات کر رہا ہوں. ایک منٹ گلقوان آپ کہتے ہیں رحمان ملک کے اوپر پھٹا نہیں پڑا. میں صرف ایک سوال کرتا ہوں، کیا رحمان ملک اس مقام کے اوپر ہے ایموشنل سینٹیمنٹ کے اعتبار اس مقام پہ حضرت رسول اللہ کی ذات گرامی؟ بالکل نہیں، ایک قانون کی بات کر قانون کی بات. ایک منٹ علامہ صاحب میری بات سنیں. ایک ہی قانون میں میاں نواز شریف بری ہو گئے، باہر چلے گئے، وہ آپ کو پرابلم نہیں ہوئی. اعتراض ہے ہمیں اس بات کے اوپر بھی اعتراض ہے. آپ ہمیں موقع دیں، ہم اس کو بھی اعتراض کریں. آپ کے یعنی بڑے جو تھے نا سارے، انہوں نے اس کی حق تلفی کرائی تھی، ہمارے آئین کو اٹھا کے لے گئے. جاتی کی وہ بھی جاتی والی بات. دیکھیں بات کہنا سعودی عربیہ نے غلط کیا، کھل کے سعودی عربیہ نے غلط کیا. سعودی عرب نے ہمارے کسی آئین کو وائلیٹ کرنے کی کوشش کیا تھا، انہوں نے بالکل غلط کیا. یہ کون سی بات ہے؟ آپ دوسری جو آپ نے بات کی نا رحمان ملک کی، وہاں تو بلکہ ایک اور بہت بڑی اس میں ایک انوملی تھی کہ سینٹینس جو ہے نا اس کو پارڈن کر سکتا ہے پریزیڈنٹ جو ہے، کنوکشن قائم رہتی ہے. وہ کنوکشن تو ان کی اس طرح ہی قائم ہے، اس کنوکشن کے ہوتے ہوئے وہ جو ہے وہ ہی کہ ناٹ. کیا اس کا مطلب ہے کہ میاں نواز شریف کے اوپر کنوکشن قائم ہے ابھی تک؟ پارڈن کے بیس کے اوپر پارڈن کا تو قانون بڑا کلیئر ہے. ہی واز ایکویٹڈ. وہ ایکویٹل الگ ہے، سپریم کورٹ. ہاں جی، وہ سپریم کورٹ نے ایکویٹ کیا. لیکن جو 45 آرٹیکل کے تحت جو آپ نے تو فیس ہی نہیں آپ کو ملی، خواجہ صاحب لے کے آپ کیوں بول رہے ہیں بیچ میں؟ آپ کو تو کم بولنے کے انہوں نے کہہ دیا سپریم کورٹ نے وہ کوئٹ کیا، پھر تو ہمیں ان کو قبول کرنا پڑے. وہ الگ ہے. ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آج سے کوئٹ کر ہم مانیں گے، لیکن کوئی اس کو پارڈن سیلف اپنی علامہ صاحب بڑی اچھی بات ہے. یہ مجھے آپ کی بات سمجھ آتی ہے، اور بات یہ مجھے آپ کی بات بالکل سمجھ آتی ہے. ایک بات اور بھی سمجھے اس میں، وہ یہ ہے کہ اگر پاس ہمارا لیگل سسٹم ہے اس کے اندر صرف کمپیٹنس کے لائرز ہیں، if she is unable to afford a good counsel، ہو سکتا ہے اس کا ٹرائل ہی جو ہے مس کیریج میں وہ نہیں دے سکتی. 3 کروڑ روپے کے وکیل نہیں رکھ سکتے. صاحب ہے کامران شیخ صاحب ہے، علامہ ابتسام علیہ ظہیر. ویلکم بیک ٹو آفٹر بریک. ٹیک بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. علامہ ابتسام علیہ ظہیر صاحب، آپ بریک پہ جانے سے پہلے کہہ رہے تھے کہ اگر ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ اس ملزم کی سزا معاف کرتے ہیں تو تب آپ کو کوئی اعتراض نہیں، کوئی بحث نہیں. میں کلیئر کٹ یہ بات کہتا ہوں کہ جب فورج شہادتوں کا پوری پڑتال کرنے کے بعد اور سارے واقعے کو دیکھنے کے بعد کسی کو بری ذمہ قرار دیتا ہے، ہمیں ذرا برابر اسے نہ کوئی پرہاش ہے، نہ ہمیں اس کی سزا کے معاف ہونے کے اعتراض ہے، نہ ہماری سے کوئی پرسنل رائیولری ہے. لیکن ہم یہ بات سمجھتے ہیں کورٹ اگر کسی کا ٹرائل کرنے کے بعد اسے مجرم قرار دیتا ہے تو میں پاکستان کے آئین کے مطابق 295C کے مطابق بھی اور شریعتی وہ انجیکشن جس کو میں فالو کر رہا ہوں، جس کو میں نے سمجھا ہے، اس کے مطابق اس کی جو سزا ہے وہ واجب القتل ہے اور اس میں کوئی ریلیکسیشن کی کوئی گنجائش نہیں. اگر صدر اس میں انٹروین کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اپنے اختیارات کو بائی پاس کر رہا ہے. اگر فرض کرے ہاں جی آپ کا آئین جو ہے صدر محترم کو یہ اجازت دیتا ہے تو پھر آئین برا ہوا نا. ہاں پھر ہم اس آئین کی اس شک کی مخالفت کریں گے. ہمیں لیکن مجھے ایک بات ہے کہ جتنی دینی جماعتیں اس وقت اسمبلی میں تھیں ان ساروں نے اس پہ دستخط کیا. کس آئین کے اوپر؟ یہ 73 کے آئین. 73 کے آئین کی آپ نے خود بتا دیا اسپیرٹ اس کی اسلام نہیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ دینی لوگوں نے کیا ہے. ہاں دینی لوگوں نے ایون جماعت اسلامی وغیرہ نے جو آپ نے دباچہ پڑھا جس میں حضرت میری یہ کر سن رہے میرا مطلب ہے کہ سب نے سائن کیا بالکل کیا. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. آپ یہ چھوڑی یہ بات یہ جو ہمارا تمہیدی دباچہ ہے جس میں یہ بات ہم نے طے کر لی ہے کہ قرآن و سنت کے برخلاف ہم کسی بات کو نہیں مانیں گے. اگر اس میں کوئی ایک شک ایسی آتی ہے جو اس سے ٹکراتی ہے تو کہہ رہا ہوں کہ سود آ رہا ہے نا. آ رہا ہے نا، بالکل آ رہا ہے. اب کہنا اپنے سارے فالوورز کو کہ کل سے ساری پیمنٹیں بند کر دو. تو کرنی چاہیے ان کو بند. اگر ایک منٹ آپ نے تو نہیں کہا نا ابھی تک. ایک منٹ ٹھہریں کیوں نہیں کہا؟ آپ نے جمعہ پڑھا بھی؟ میں آپ کے اللہ رحم کرے میں نے جمعہ پڑھنا ہے، میں نے پروپیگنڈا تو نہیں سنا. دیکھیں آپ کو چھوٹی بات ہے، ہم اللہ کے فضل و کرم سے سود کے بارے میں یہاں آپ کے پلیٹ فارم پھر کہتے ہیں کہ سودی نظام جو خلاف دین ہے، اس کے اندر کورٹ بھی اس کو پروٹیکٹ کرے تو ہم اس کو پھر بھی قبول کرنے کے لیے مادہ تیار نہیں. لیکن ایز اے میٹر آف فیکٹ یہ بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ 2 ایشوز ہیں اس میں. اپیل تو ٹرائل کی کنٹینیویشن ہے. فرض کریں وکیل اچھا نہ ہو یا اس نے اچھا مقدمہ نہ لڑا ہو تو باقی اگر کوئی اور ایکسٹرنل سورسز سے اگر شواہد ایسے ایک غریب آدمی شیخ صاحب غریب آدمی افورڈ ہی نہیں کر سکتا. دس از مائی پوائنٹ. تو ایسی صورت میں یہ کہنا کہ صرف شہادت جو ہے جو ٹرائل میں کلیکٹ ہو چکی ہے اس کی بنیاد پہ اپیل جو فیصلہ ہو جائے
این ممکن ہے یہی فیصلہ ہو جائے، این ممکن ہے اور شواہد موجود بالکل ہیں۔ آپ کی بات ہوئی تو میرے خیال میں یہ دونوں چیزیں، اب یہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ معافی کا فیصلہ ہونے دیا جاتا، اس فیصلے کے اوپر سپریم ہائی کورٹ جو ہے، ویسے آج تک پاکستان میں یہ جوڈیشل ریویو نہیں ہوا کسی کیس میں معافی کے اوپر، لیکن انڈیا میں پہلی دفعہ 1982 میں ہوا تھا، اور